پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ سامنے والے نے آپ کو اچھا فیل کرانا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایموشنز میرے اندر میرے ایک ایکسپیرئنس کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اس ردم کو توڑنا میرے بس کی بات ہے, یہ ہمیں کوئی نہیں سکھاتا. ٹھیک, اب میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جب ہم اپنے نیگیٹو ایموشن میں ہم سٹک کیسے ہو جاتے ہیں اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. سپوزٹلی آپ کا باس ہے اور آپ کو پتا تھا کہ آپ کو آج ریویو ملنا تھا اپنے باس سے, اور آپ کا باس سب سے پہلے تو لیٹ آیا, دوسرا آپ نے اس کو محسوس کیا کہ وہ غصے میں آیا, تیسرا پتہ نہیں کیا کھا کر آیا, منہ سے ایک عجیب سی تھوم کی, لہسن کی, کباب کے ٹکار اسمیل آ رہی ہے. ٹھیک, غصے کا لہجہ ہے, فیشل ایکسپریشنز برے ہیں, اسمیل بھی بری آ رہی ہے. پھر اس نے بولنا شروع کیا, بولنے میں بھی اس کی تمیز نہیں تھی. جب اس کے بولنے میں بھی تمیز نہیں تھی تو وہ آپ کو مزید اب آپ کو نا اپنے دل میں ایک عجیب سا, آپ کو پیٹ میں ایک عجیب سی فیلنگ ہونے لگ گئی ہے, جیسے کہ الٹی آ رہی ہے, ڈکار آ رہا ہے. آپ کا دل کرے گا رکھ کے اس کو چپیڑ مارو, اس کو بولو شٹ اپ ہو جاؤ, لیکن آپ کہہ کچھ نہیں سکتے, ظاہر سی بات ہے آپ کا باس ہے. اب وہ سارے ایموشنز ہو گئے, وہ چیخا چلایا, بدتمیزی کی, یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں جان بوجھ کے تمہیں پروموٹ ہی نہیں ہونے دیا کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو. سارے الزام بھی غلط سلط آپ پہ لگا دیے اور کمرے سے باہر چلا گیا. سارا دن بکواس گزرا, بہت برا گزرا, ایک عجیب سی فیلنگ میں گزرا, غصہ آیا, بھینچ رہے ہیں اپنے ہاتھ بھی, دانت بھی, اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر دھیان ہوا, لیکن پھر جب گھر واپس آئے تو ریلیکس ہونے لگے تو پھر وہی ساری فیلنگز آ گئی. اب وہ ایموشن دوبارہ سے وہی انگزائٹی جو پیٹ میں یا دل میں جو ایک کھچن تھی وہ دوبارہ سے فیل ہونے لگ گئی. اب جب آپ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں ایگزیکٹلی ویسا ہی ایموشن, اس انٹینسٹی کا نہیں لیکن سملر ٹو واٹ ہیڈ اکرڈ, وہ آپ کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہے. اب ہوا کیا, آپ کی باڈی نے اس شخص کے ساتھ اس کانورزیشن کو, اس کی اور آپ کے ایموشن کو, ساری چیزوں کو لکھ لیا اور وہ ایک بلو پرنٹ بن گیا. اگلی دفعہ آپ ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھو گے, آپ کسی کو, دو لوگوں کو جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں, ان کو اسی ٹاپک پہ اسی طرح سے بات کرتے سنو گے, یا اسی شخص کو آپ سے دوبارہ بات کرنے کے لیے آتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹائم ہو رہا ہے اس نے دوبارہ سے آنا, تو وہ سارے ایموشنز دوبارہ سے ریپیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی سامنے والے نے کچھ کیا نہیں ہے لیکن ایک پاسٹ ایکسپیرینس آپ پہ بلو پرنٹ ہو چکا ہوا ہے, آپ کی سیلز میں بیٹھ چکا ہوا ہے, آپ کے نروس سسٹم کو وہ یاد ہے. کچھ ہونے ہی سے پہلے آپ اینٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ اچھا ہوگا ہی نہیں, اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اس شخص سے تو اچھائی کی توقع ہی نہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ سامنے والے نے آپ کو اچھا فیل کرانا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایموشنز میرے اندر میرے ایک ایکسپیرئنس کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اس ردم کو توڑنا میرے بس کی بات ہے, یہ ہمیں کوئی نہیں سکھاتا. اس لیے نہیں سکھاتا کیونکہ ہم برین کو پڑھتے نہیں ہیں. ویسے ہمارا المیہ ایک مسلم امہ کا, جو میں سمجھتی ہوں ایز اے مسلمان عورت, میں خود اب I'm like alhamdulillah I'm a mother, I'm a coach, I'm a life coach. میں اب جو میں اپنے 40 ایئرز کی ایج میں آ کے جو میں سیکھ رہی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ کاش میں نے اپنی ٹینز میں سیکھا ہوتا, کاش میں نے اپنی 20s میں سیکھا ہوتا, کاش میں نے اس چیز کو سیکھا ہوتا کہ کیسے ہم اپنے ایموشنز کے لیے خود رسپانسبل ہیں. اور ہاں, ہمارے ساتھ بری واقعات ہوں گے لائف میں, دیٹ از لائف, کیونکہ ہمیں تو اسکول سے اتنی پٹائی اور اتنی پھینٹی ہوئی ہوتی ہے اور اتنا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. May Allah have mercy on all our teachers. اچھے سوچ سے رکھتے ہوں گے, اور ہم لوگ مذاق بھی کرتے ہیں کہ فلانے ٹیچر کی پٹائی یاد ہے, لیکن وہ کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہوتی. ہم بے شک ہنس رہے ہوں لیکن وہ کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہوتی کہ جب اس ٹیچر نے ہمیں کلاس آف 20 یا 30 کے سامنے ہیوملیٹ کیا تھا اور پھر کہا تھا جی یہ آپ کی تربیت کے لیے کیا جا رہا ہے, اور وہ تربیت ہماری کیا ہوئی تھی واللہ عالم. میں اب بات کر رہی ہوں تو I can feel all of those emotions, I can feel all of those emotions. And the thing is, میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ لوگ برے تھے, میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں بیچاری تھی, میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہاں وہ ایک لمحہ, وہ ایک وقت, وہ ایک ایکسپیرئنس تھا, but that cannot define my entire personality. جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ ہم اپنے mid 30s میں آ کے ہماری پرسنالٹی کمپلیٹلی فارم ہو چکی ہوتی ہے, ہمارے بیہیویئر جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک ہو جاتے ہیں, ہم اورو اس پہ چل رہے ہوتے ہیں,
جیسے آٹومیٹک گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. اب اف یو نو دیز الیکٹرک کارز, یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو بی اویک ٹو ڈرائیو دیم, وہ خود سے چل پڑتی ہیں, رائٹ. سو وی جسٹ بیکم آٹومیٹک ان آور ایموشنز بیکاز وی نیور بروک دا سائیکل. اب آپ ایموشنز کو کیسے چینج کرتے ہو, بڑا عجیب لگے گا سننے والے کو, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت سنسنی خیز بات ہوئے گی. کوئی سنسنی خیز بات نہیں, بڑی ہی سننے والے کو بے تکی بھی لگے گی, لیکن یہی بات ہے اور یہی سچ ہے. یقین جانے واللہ کہ یو ہیو ٹو چینج یور تھاٹ پروسیس. دیر از نو ادر وے. آپ کی باڈی ہے, آپ کا مائنڈ ہے, آپ کے سیلز ہیں, آپ کے ایموشنز ہیں, آپ کا ایکسپیرئنس ہے, آپ نے خود چینج کرنا. I cannot make you feel better. Nobody on earth can make you feel better. ہاں, ماں کی گود, ماں کی تھپکی, ماں کی آواز, ماں کا لاڈ, ماں کا پیار سب ٹھیک کر دیتا ہے وقتی طور پر. ایک سپورٹو اسپاؤس آپ کو اس ایموشن سے نکال سکتا ہے, آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے وقتی طور پر. آپ کے بچوں میں آپ کا دھیان بٹ سکتا ہے اور آپ اللہ کا شکر کر سکتے ہو وقتی طور پر. آپ ایک فال کے بعد دوسرا اسٹیپ آپ کا سکسیس کا ہو سکتا ہے اور آپ اس سکسیس کے لیے تھینکفل, گریٹفل اور رسپیکٹفل فیل کر سکتے ہو وقتی طور پر. اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں ٹرین کیا کہ یو ہیو ٹو چینج یور تھاٹ پروسیس, یو ہیو ٹو اوور کم دیٹ فیئر جو آپ کے سیلز میں بیٹھ گیا, یا اینگر جو آپ کے سیلز میں بیٹھ گیا, یا یہ غم جو آپ نے پال لیا ہے, اگر آپ خود اس تھاٹ پروسیس کو بریک نہیں کرو گے تو آپ ہمیشہ اس آٹومیٹڈ سائیکل میں رہو گے. That's it. That's the only answer to it. There is no other explanation or answer to how do you get out of this. اچھا پھر اب یہ میرے ساتھ ہو گیا, اب میں کیا کروں؟ تو لوگ کہتے نہیں ہیں, لوگ آرام سے کہتے ہیں ہاں تم ذکر کرو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, اپنا دھیان بٹاؤ, اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرو, اپنے دوست احباب میں جاؤ, اپنا دل بہلاؤ. یہ سارا ضرور کرو, لیکن اپنے اوپر کام کرتے ہوئے کرو تاکہ ایگزاسٹ مت ہو جاؤ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جو لوگ فٹنس کے شوقین ہیں اور جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں اور جو لوگ جم جاتے ہیں, یا جن لوگوں نے اپنے گھر میں ہی یوگا یا اس طرح کی پریکٹس, ایروبکس کی پریکٹس رکھی ہے, یا جن کو ماؤنٹین کلائمبنگ کا شوق ہے یا سوئمنگ کا شوق ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہ ایگزاشن کے بعد جو باڈی فیل کرتی ہے, جو خوشی محسوس کرتی ہے, جو آپ کے سیلز آپ کو تھینک یو کہتے ہیں, وہ کیا ہائپ ہے ہیپینس کا. لیکن جو لوگ ہلتے جلتے ہی نہیں ہیں, جو لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں یا ایک جگہ پہ لیٹے رہتے ہیں یا کھاتے رہتے ہیں اور اسٹریس میں کھاتے رہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بلوٹڈ فیل کرتے ہیں اور ہارٹ برن فیل کرتے ہیں اور ویٹ فیل کرتے ہیں اور گراگی فیل کرتے ہیں اور یہ فیل کرتے ہیں کہ مطلب وہ لوگ یہ نہیں بات سمجھیں گے. آپ یہ ضرور کہو گے کہ میں یہ فیلنگ نہیں اب محسوس کرنا چاہتی ہوں, میں اب بہتر محسوس کرنا چاہتی ہوں, لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت کے لیے حرکت کرنی پڑتی ہے, اور حرکت میں برکت ہے, اور وہ حرکت ہر وقت ہوتی نہیں ہے ہم سے, کیونکہ ہماری باڈی ہمیں کہتی ہے اوہو ٹھیک ٹھاک تو چل رہا تھا سب کچھ, تمہیں کیا تکلیف ہے, کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے, آرام کرو, سکون کرو, اٹس اوکے. برا فیل کرتی رہو, ٹی وی دیکھو, جاؤ ڈرامہ دیکھو, وہ والا ایپیسوڈ لگا کے دیکھو, وہ بنج واچنگ کرو, اٹس اوکے. بنج واچنگ آسان ہے. Watching TV, watching dramas, watching movies, watching nonsensical stuff, listening to music, hours and hours of it, that is so much easier. بہت ایزی ہے. اور آپ کی باڈی آپ کو تھینک یو کہتی رہتی ہے, کہتی ہے بہت اچھا کر رہی ہو, بہت اچھا کر رہی ہو, بہت اچھا کر رہی ہو. لیکن آپ کا مائنڈ آپ کو تھینک یو نہیں کہتا, آپ کا دل آپ کو تھینک یو نہیں کہتا, آپ کی ایک مومن کی روح اس کو کہتی ہے کہ یار پھٹکار ہے تم پہ, تم کر کیا رہی ہو اپنی زندگی کے ساتھ.